بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم قارئین۔ ویسے تو اب کیا کیا جائے، پچھلے 4-5-7 دن سے جتنا ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہے، جتنے ہمارے سوشل میڈیا کے بڑے بڑے نام ہیں، تجزیہ نگار ہیں، ان کے دماغ، ان کی محنتیں، ان کے ایفرٹس، ان کے جو تخمینے ہیں، اندازے ہیں، وہ ایک ہی سمت میں خرچ ہو رہے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پہ کچھ نہ کچھ ان کے خیال یا تصور میں تبدیلیاں بھی آ رہی ہیں، اور کچھ ایڈجسٹمنٹس بھی ہو رہی ہیں، ہوتی بھی ہے اسی طرح۔ نہ صرف یہ کہ جو پارٹیز اس وقت ملک کا سیاسی ایک ارتعاش ہے، جو قضیہ ہے، اس کے اندر جو انوالوڈ ہیں، اپوزیشن ہے یا حکومتی پارٹی ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے، تو وہ بھی میرا خیال ہے کہ اسی طریقے سے اپنی اسٹریٹجیز، اپنی حکمت عملی تبدیل بھی کر رہی ہوگی، اور کچھ تبدیل کرنے میں بحث مباحثے بھی ہو رہے ہوں گے۔ خصوصاً اپوزیشن کے اندر بھی بڑی ٹگ آف وار چل رہی ہے، اس کی شنید باہر بھی آ رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی چل رہی ہوگی، وہ باہر نہیں آتی، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہمیشہ غور و خوض ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک دو بندے جو سامنے نظر آتے ہیں انہی کے مطابق چلتی ہے، وہ بھی اپنی ایک اوپینین لے کے چلتے ہیں۔ ویسے تو جو میر تقی میر کا جو شعر ہے، جو حسب حال ہے، اور کئی دفعہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میر کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ تو ایک تو میں ترمیم کرتا ہوں کہ میر کیا سادہ نہیں، میر کیا مجبور ہیں، یہ مجبوری ہے نا۔ تو عطار کے لونڈے نہیں، عطار اپنے طور پہ جو عطار ہے، جس سے ہم دوا مانگ رہے ہیں، اسی کے سبب بیمار ہوئے ہیں۔ چنانچہ آج جب ساری نگاہیں اسٹیبلشمنٹ لگی ہوئی ہیں، تو ساتھ یہ بات جو ہے وہ بھی ایک عرصے سے وجہ نظام ہے، انہی کا ہی یہ کرنا دھرنا ہے۔ وہی تو ہیں جو حکومتیں بناتے بھی ہیں، گراتے بھی ہیں۔ 1953 سے خواجہ ناظم الدین بیچارے کو جب انہوں نے گھر سدھارا تھا، اس سے لے کے آج تک کم و بیش 67 ایئرز ہو گئے ہیں، تو یہ کام وہ کر رہے ہیں۔ اور پھر ہم کیا کریں کہ کوئی صورت دکھائی نہیں دیتی۔ چنانچہ جب لوگ جو ہیں وہ اندازے لگاتے ہیں، اور ان کے تک تو جو بازار خبریں آتی ہیں یا جو حالات بن رہے ہوتے ہیں، تو اس مطابق دیکھتے ہیں۔ یہی ہے کہ پھر کچھ مایوس بھی ہو جاتے ہیں، کچھ پھر بھی امید کا دامن حاصل نہیں چھوڑتے۔ خواجہ آصف صاحب کو 14 دن کا جسمانی ریمانڈ دے کے نیب کے حوالے کر دیا گیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اسی نیب کے اوپر ایک تو خیر وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بلایا، تو انہوں نے کہا جی پہلے تو آپ میرے 26 سوالات ہیں ان کا جواب دیں۔ وہ میں سوچا کہ آج وہ پڑھ دوں گا، تو میں نے دیکھا کہ نہیں، 10 پہلے جو سوالات ہیں وہ تو میرے پر جلتے ہیں، وہ تو میں کبھی بھی نہ پڑھ پاؤں۔ اس کے بعد 11ویں نمبر پہ عمران خان صاحب پہ شروع ہو گئے ہیں، پھر اس کے بعد ساری چیزیں سامنے ہیں، یہی پوچھا ہے کہ کون کتنا ٹیکس دیتا ہے، کسی وقت فلاں پراپرٹی کہاں سے آئی ہے، اور یہ نیب سے سوالات ہیں، نیب کے چیئرمین سے بھی ہیں، اور بھی بہت سارے لوگوں سے ہیں، ان کے آباء و اجداد کی جائیدادیں بھی پوچھی گئی ہیں، سب کچھ کیا گیا۔ لیکن وہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے ہاں صحیح الحاصل تو نہیں ہوگی، لیکن جو ایک وجہ جو تنازعات ہیں اس کو اس سے بڑھا کے جانا ہے۔ اور اس ملک میں اس وقت جو ہمارا سب سے گمبھیر مسئلہ ہے کہ وہ ایک پورے جو تنازعات ہیں اور سیاسی جو تنوع ہے، وہ اس کا حل ہو یا نہ ہو، وہ بڑھ ضرور رہا ہے، اس سے نکل نہیں پا رہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپوزیشن کو مات دے دیا یا عمران خان صاحب کو کسی طریقے سے گھر بھیج دیا، یہ حل نہیں۔ حل یہ کہ آیا اس کے بعد جو ہے جو یہ کنڈیشنز ہیں ان میں کوئی فرق آئے گی یا نہیں آئے گی، اور یہ کس طریقے سے کریں گے تو اس میں فرق آئے گا۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کا بظاہر تو کوئی صورت نظر نہیں آتی، کیونکہ اگر عمران خان صاحب کو نکالا گیا تو ظاہر ہے کہ وہاں سے بھی ایک تحریک اٹھے گی، اور وہ کیا کرتے ہیں وہ بات کی بات ہے۔ اور اسمبلی کے اندر سے باہر نکالا گیا تو کیا اس کے مثمرات ہیں۔ اگر نہ نکالا گیا اور ان کو رکھا گیا یا ان پہ یکسوئی ہوئی، جو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، ایسی صورت نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے بارے میں میری بڑا لگا بندہ پورا اندازہ ہے۔ اور میں 1977 کی تحریک جو ہے جو 14 مارچ کو شروع ہوئی تھی، اس کی کئی دفعہ مثالیں دے چکا ہوں، اور وہ جب 4 جولائی کو مارشل لا لگا تھا تو اس سے پہلے جنرل ضیاء الحق صاحب اور بھٹو صاحب کی ایک ہی پیج کی تصاویر بہت ساری سامنے آ چکی تھی، اور ہم دیکھ رہے تھے۔ تو عام پبلک کے اندر ضیاء الحق صاحب کے خلاف نعرے بھی لگنے شروع ہو گئے تھے ہر طرح سے، بلکہ بہت جگہ پہ فوج کو یہ سمجھا گیا کہ بھٹو صاحب
کے ساتھ ان کا چونکہ ایک سپورٹ میں وہ نظر آ رہے تھے کسی نہ کسی طریقے سے، تو لوگوں نے بھی جو سڑکوں میں موجود تھے اسی طریقے سے ان کے خلاف ایک مودانہ رویہ اختیار کر لیا گیا تھا. لیکن اصل صورتحال بالکل فرق تھی. ضیاء صاحب ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت، اور پھر میں کبھی بتاؤں گا بھی صحیح کہ یہ میری ضیاء صاحب سے بڑی تفصیل سے اس پہ بات ہوئی تھی کہ وہ ماشاء اللہ کی رات اس سے 3-4 دن پہلے ان کے کیا خیالات تھے، اور وہ پرائیویٹ گفتگو تھی جو میرا خیال ہے کسی میں شیئر بھی کروں گا تاکہ ریکارڈ پہ آ جائے. انہوں نے 4 اور 5 جولائی کی رات کو ماشاءاللہ لگا دیا، اور ماشاءاللہ میں جو کیجویلٹی بنے یا جو لقمہ اجل ہوئے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے. تو چنانچہ میرا اپنا خیال ہے کہ اب بھی نتیجہ اس سے مختلف نہیں ہونا. کب ہونا ہے؟ 1 مہینے بعد ہونا ہے، 1.5 مہینے بعد ہونا ہے، سینٹ کے الیکشن سے پہلے ہونا ہے، بعد میں ہونا ہے، ہونا یہی ہے. اور اس میں ظاہر ہے کہ میں نے کہا ہے نا کہ میر کیا مجبور ہے سادہ کی بجائے، کہ بیمار ہوئے جس کے سبب کوئی چارہ ہی نہیں ہے. ابھی تک تو ملک نے پہلے تو یہ ہے کہ جو آج کل کے 3-4 مہینے سے جو ٹرمائل پیدا ہوا ہے، جو ایک پورے ملک کے اندر ایک تناؤ کی کیفیت ہے، اس سے کیسے نکلنا ہے. اب خواجہ آصف صاحب کا قصور وہی ہے جو شہباز شریف صاحب کا ہے، اور انہوں نے اپنے بھائی کو چھوڑنا تھا اور انہوں نے نواز شریف صاحب کو چھوڑنا تھا. سب کو کہا گیا کہ آپ چھوڑ دیں، بالکل اسی طریقے سے جس طرح شیرانی صاحب نے چھوڑا ہے. یہ فارمولہ کتنی دفعہ آزمایا گیا، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے خود بتایا کہ ابھی بھٹو صاحب پہ پھانسی کا مقدمہ چل رہا تھا تو میں نے ان کے دسترخوان پہ غلام مصطفیٰ جتوئی جو بھٹو صاحب کے آخری چیف منسٹر سندھ تھے، صادق حسین قریشی جو بھٹو صاحب کے آخری پنجاب کے چیف منسٹر تھے، ممتاز بھٹو جو ان کے ٹیلنٹڈ کزن اور ایک زمانے تصور تھا کہ ان کے وارث ہوں گے، حفیظ الدین پیزا جو دائیں ہاتھ، کوثر نیازی کا بائیں ہاتھ، یہ سارے ضیاء الحق صاحب کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانے تناول فرما رہے ہوتے تھے اور مستقبل پہ ناک نقشہ نکال رہے ہوتے تھے. تو کیا فرق پڑا بھٹو صاحب کو جب بے نظیر 10 اپریل 1986 کو پاکستان میں قدم رنجہ فرمایا لاہور میں؟ تو کیا کوئی پہچانتا تھا جتوئی صاحب کون ہے؟ بھائی یہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے. یہ وہ کہتے ہیں موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں. یہ ایک موجیں ہیں ایک بڑے دریا کی، دریا کا ایک لیڈر ہوتا ہے، اس کی یہ موجیں ہیں. اس میں بڑی سے بڑی موج نکال لو، دریا کے اندر ذرا برابر نہیں یک منہ فرق آتا. چنانچہ آپ اگر یہ خواجہ آصف توڑ بھی لیتے، شہباز شریف کو بھی توڑ لیتے، میں کہتا ہوں مریم نواز کو بھی توڑ لیتے، آپ نواز شریف کا بال بیکار نہیں کر سکتے تھے. جب پبلک اونس لے لے، یہ بات اگر آپ نے رجسٹر نہ کی کہ اس تحریک کی پبلک اونس لے چکی ہے، پبلک زیادہ ورڈ ہے اس بارے میں کہ کیا بننے والا ہے. لیڈروں کے ساتھ جو مرضی نیگوشیٹ کرتے رہے، کچھ کوئی باتیں وہ مان لیں گے، کچھ نہیں مان لیں گے. لیکن آیا یہ کہ سارے اس کے بعد پبلک کو مطمئن کرتے نہیں کرتے. ایک تو آپ نے ضرور اچھا کیا ہے کہ پچھلے 4 ہفتوں سے 3 ہفتوں سے یہ اچھے ایک پازیٹیو چیز ہے فار دا ٹائم بینگ، جو ہمارے حالات ہیں سیکیورٹی کے اس میں ہم متحمل نہیں ہو سکتے تھے اس بات کے. اور کیا ہوتا کہ جو پاکستان کے جو عام لوگ تھے وہ عسکری اداروں کے خلاف یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھلے عام گفتگو کر رہے تھے. اب وہ ساری گفتگو عمران خان صاحب کے خلاف ہو رہی ہے کیونکہ لیڈروں کی تقریر عمران خان صاحب کے خلاف ہو رہی ہیں. چنانچہ اس سے تاثر بھی یہ لیا گیا ہے، اور پھر جس طریقے سے لوگ مختلف جگہوں پہ ایکٹیو ہیں ان سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ حل ایک ہی نکل کے آ رہا ہے. اب میں اس کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ جتنے ہم آج کل گفتگو کر رہے ہیں تو یہ گفتگو کا صرف ایک ہی فائدہ ہے کہ عام لوگ جو ہیں ان کو یہ معلوم کرنا ہے کہ کس اونٹ کر بیٹھے گا. چنانچہ چونکہ گورنمنٹ کا جب پروپیگنڈا آتا ہے تو اور مختلف طریقے سے تو عام آدمی کے پاس نامعلومات پہ رسائی ہوتی ہے. وہ تو ہماری بھی شاید نہ ہو، لیکن بہرحال کچھ ویریبلز ہوتے ہیں اور ایسے واقعات ہوتے ہیں جو وقوع پذیر ہوتے ہیں، تو ان کا ایک نتیجہ خاص انداز میں نکلتا ہے، اس کے علاوہ نکل سکتے ہی نہیں ہے. کوئی نکالنا چاہے تو وہ ایک دیوار سے ٹکر مارے گا. تو لوگوں کو ایک یہ بتانا روزانہ کی بنیاد پہ کہ یہ بحران جو ہے یہ کس سمت جا رہا ہے، اور پاکستان جو ہے جو ہر 3-4 سال بعد 0 پوائنٹ پہ کھڑا ہوتا ہے، بدقسمت بدنصیب ملک، آیا یہ اب کسی سمت میں چلے گا جو ہم کہہ سکتے ہیں یہ ملک کا آگے 50 سال کا نظام ہے جو قائد اعظم نے سوچا ہوگا 1947 کے اندر 14 اگست کو کہ ہم نے ملک بنا دیا ہے، جمہوریت کا نظام ہے، یہ اس طریقے سے چلے گا، پارلیمانی نظام آگے چلے گا، یہ صوبوں کی تقسیم ہوگی اور اس طریقے سے اختیار کار ہوں گے. لیکن ہم نے دخل اندازی کر کے ہم نے اس کا بیڑا غرق کر دیا، کیونکہ جب طاقت ہمارے پاس آئی تو ہم نے کہا کہ جب یہ لاٹھی میری ہے تو بھینس کیوں تمہاری ہے.
آج تک جو لوگ قبروں میں جا چکے ہیں ان سے بھی کسی نے حساب نہیں لیا، لیکن خدا گواہ ہے کہ تاریخ میں ان کو بدترین مجرم کے طور پہ زندہ رہنا ہے انہوں نے، اور رکھا جائے گا، اور کوئی بندہ معاف کرنے پر تیار نہیں ہوگا، چاہے غلام محمد ملک ہو، چاہے جنرل ایوب ہو، چاہے اسکندر مرزا ہو، جو جد امجد ہے، ہماری ساری جو ماں ہیں برائیوں کی جو پاکستان کے اندر آج روح عمل ہے، جو پوری ایک لیگسی دے کے گئے ہیں، جو ہماری آج کی بھی عسکری قیادت ہے، اسی کو لے کے چلیے، اسی کے مطابق پاکستان کو ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں، اسی کے مطابق کہتے ہیں جی کہ جو ہم نے سوچ لیا تو وہی پاکستان کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ چنانچہ وقتی طور پہ لوگوں تک جو خیال پہنچنا ہے کہ یہ انالیسز ہے کہ اس میں کچھ چیزیں یہ نہیں کر سکتے ہوتے عسکری قیادت۔ 1988 کے اندر انہوں نے مڈ نائٹ جیکال آپریشن کیا اور بے نظیر کو ہرانے کی کوشش کی، ہرا سکے نہیں ہرا سکے۔ ان کے کئی واقعات ہو چکے ہیں۔ جب یہ کافلی کلا رہے تھے تو 2/3 میجارٹی چاہیے تھی مشرف صاحب کو، کہ انہوں نے اپنے آپ کو آرٹیکل 6 سے بچانا تھا، لیکن جب الیکشن کے رزلٹ آئے تو ایک ووٹ سے ظفر اللہ جمالی وزیر اعظم بن سکے تھے، مرحوم اللہ تعالیٰ کو غریق کی رحمت کرے، چند مہینے پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، تو ایک ووٹ سے وہ کامیاب ہوئے تھے۔ اور وہ کیسے ہوا تھا کہ 13 ووٹ جب 12 ووٹ پیٹریوٹ بنا کے پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے لیڈروں کو کھینچ کے فائلیں دکھا کے ان کو بلیک میل کر کے ظفر اللہ جمالی کو وہ 12 ووٹ سے لا کے ایک ووٹ سے کامیاب کرایا تھا۔ تو یہ کہنا کہ جی آل مائٹی ہیں، یہ آل پوٹینٹ ہے، یہ اومنی پریزنٹ ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ بہت ساری شکست و ریخ طاقت ہونے کے باوجود 1988 سے لے کے آج تک کئی جگہ پہ لکھی ہوئی ہیں کہ ان کے مطابق نہیں چلتے، جیسے کہ اب عمران خان صاحب کے مطابق ان کو بہت سارے کام کرنے پڑ رہے ہیں۔ اس میں کچھ لوگوں کے تو ویسٹرن ٹیسٹ بھی آ گئے ہیں، جو عسکری قیادت کے اندر لوگ ہیں ان کے ذاتی انٹرسٹ آ گئے ہیں، اور وہ عمران خان جانے کے بعد ان کی اپنا جو ہے وجود جو ہے وہ خطرے میں ہے۔ چنانچہ اب اس بنیاد پر نہیں کیا جائے گا کہ ملک کے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں ہے، اس کے اندر یہ کنسیڈریشن بھی ضرور ہے کہ عمران خان صاحب کے جانے کے بعد کون کون کمزور ہوتا ہے، اور جنہوں نے جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں کمزور نہیں ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے وہ 2 پہ لگا جاؤ عمران خان صاحب سے ایک دفعہ کنٹینیو کرنے کی، ایک دفعہ پھر وہ جسارت کرے جو اس کو نکالے اور کہیں کہ اس بحران کا تو جو ہوگا ہوگا، لیکن اب عمران خان صاحب رہے گا تو ہمارے لیے پروٹیکشن ہے۔ یہ اس طرح کی سوچ ہوگی، یہ ہزار پاکستان پہ کیا بیتی ہے کیا نہیں بیتی، وہ تو بات کی باتیں ہیں۔ تو ان حالات میں میں پھر بھی یہی سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا پیوستر ہے شجر سے امیدیں باہر رکھ، کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو حالات ہیں اس کی جو سنگینی ہے وہ خواجہ آصف کو گرفتار کر کے شہباز شریف صاحب کو اندر رکھ کے مقدمہ چلانے کی، جبکہ کرپشن کے اوپر آپ فضل الرحمان صاحب کے سوالات پڑھیں اور خدا کو حاضر ناظر جنائیں کہ ان میں سے کیا غلط ہے کیا غلط نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے آج تک کتنا ٹیکس دیا ہے، کل بھی کئی فرما رہے تھے کہ یہاں ٹیکس چوری ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے 2003 کے اندر ایمنیسٹی لی، تو کیوں لی تھی ایمنیسٹی؟ اسی لیے تھی کہ جس مال سے اپارٹمنٹ خریدا تھا یہ نہیں وہ حرام کا تھا، اس پہ ٹیکس نہیں دیا ہوا تھا، جب ٹیکس آپ نہیں دیتے تو وہ پیسہ بلیک منی ہو جاتا ہے، تو آپ نے بلیک منی سے فلیٹ خریدا تھا، آپ کو ایمنیسٹی ملی ہوئی ہے، اپنی ایمنیسٹی اسکیم کے تحت آپ نے گھر کرائے ہوئے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد جب حساب لینے پہ آئیں تو ظاہر ہے کہ بنی گالہ کا گھر آپ نے جو 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ روپے کنال پہ لیا تھا، اب 10-12 سال بعد وہ گھر اگر وہ 1 لاکھ روپے کنال والا 1 کروڑ روپے کنال ہو گیا ہے، تو اس میں کچھ ایسی بات نہیں ہو جاتا ہے۔ یہ کہنا کہ یہ آپ کے 10 سال پہلے مکان کی قیمت خواجہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ اتنی کیوں تھی اور اتنی کیوں ہے، فلاں بندہ اتنی کیوں تھی اور اتنی کیوں ہے۔ ایون پھر اپارٹمنٹ جو ہے 1991 کی قیمت نہیں بتائیں گے جس میں جب لیے گئے، جو کہ تقریباً میرا خیال ہے کہ پیسوں میں تھے کو 8 کروڑ روپے کے اندر لیے گئے تھے اس وقت، جبکہ اتفاق فاؤنڈیز کے ٹیکس جو تھے وہ بلینز میں تھے جو انہوں نے دیے ہوئے ہوں گے، تو 8 کروڑ کوئی چیز نہیں تھی۔ لیکن اب آپ بتاتے ہیں جی کہ 300 کروڑ روپے کے یا 4 بلین کے 10 بلین کے، تو آپ کے بنی گالہ کے گھر میں بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس وقت ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے، ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ یہ ملک کا جو اونٹ ہے، یہ جو گرفتاری ہوئی ہیں، جو احتجاج چل رہا ہے، اس کے اندر میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ہو کے رہنا ہے، اور زیادہ ہو کے یہی رہنا ہے، بلکہ کیا بات ہے، میرا خیال ہے کہ اس کی ڈائی کاسٹ ہو چکی ہے اور تقریباً فیصلہ ہو چکا ہے کہ اسمبلی کے اندر سے ایک تبدیلی آئے گی۔ آیا 1 مہینے میں آتی ہے، 1.5 مہینے میں آتی ہے، یا 2 مہینے میں آتی ہے، میرا خیال اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، اور اس کی ہلچل جو اگلے 15-20 دن میں شروع ہو جائے گی، اور اس کے اندر بہرحال یہ تبدیلی صرف اس صورت میں آئے گی جب ہماری عسکری قیادت جو ہے
موجودہ حکومت سے اپنی سیاسی مدد اور جو سیاسی مداخلت ہے وہ پیچھے لے لے گی۔ اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ رکھ کے عمران خان صاحب نے آپ کو کتنا بدنام کیا ہے۔ عمران خان صاحب نے ہر بات میں کون کون سی چیز ہے جو آپ کی اجاگر نہیں کی۔ آج کل کی میں بات کر رہا ہوں، وہ پرانی 20 کلپس کی بات نہیں کر رہا ہوں جو گندی گندی گالیاں دیتا رہا افواج پاکستان کو۔ میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ پیوستر ہے شجر سے امید باہر رکھ، میں مان ہی نہیں سکتا ہوں۔ حالانکہ اپوزیشن کی جو تحریک ہے اس میں بہت سکم ہے، اتنی پورلی پلانڈ تحریک میں نے زندگی میں نہیں دیکھی۔ یا ان کے پاس تھنکنگ برین نہیں ہے، جس نے وہ تحریک چلائی ہو۔ لاہور کا جلسہ 13 دسمبر کو تھا، میں نے ان کو جب پلان کیا تو میں نے کہا بھائی یہ جنوری کے آخر میں جلسہ کریں، میں کئی وی لاگ میں کہہ چکا تھا پہلے بھی اور اب بھی۔ اور اس کے بعد آگے کا بھی جو لاحمل ہے وہ جو کچھ ہم پلان کیے وہ اس لیے کیا کہ پورلی پلان ہے، اس لیے اس کی ایکسیکیوشن میں خرابی نظر آ رہی ہے۔ جو اصل واردات ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ لوگ جو ہیں وہ بفرے ہوئے ہیں، اس لیے اس کا حل نکلے گا، اور اس کا حل صرف یہی نکلے گا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اپنا رول جو ہے فار دا ٹائم بینگ پاکستان کے لیے زیرو کرنا ہوگا، اور اپنے آپ کو عمران خان صاحب کی جو سیاسی مدد ہے، جو سیاستدانوں سے ان کے رابطے ہیں، ایم پی اے لیول پہ، ایم این اے لیول پہ، سینیٹر لیول پہ، یہ صفر کرنے ہوں گے، اور پاکستان کی سیاست کو اس کے حال پہ اور سیاستدانوں کو ان کے حال پہ علیحدہ چھوڑنا ہوگا۔ سارے مسئلے ہمارے حل ہو جائیں گے۔ جو نظام بھی آئے گا وہ ہر پاکستانی کو قبول ہوگا، چاہے اس میں عمران خان صاحب رہتے ہیں یا اس کے کوئی اور آتا ہے۔ وزیر اعظم کے اوپر کچھ جھگڑا ہے جس کے اوپر آپ یکسو نہیں ہو پا رہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ اتنا بڑا جھگڑا نہیں ہے۔ اتحادیوں میں سے کوئی آتا ہے، تحریک انصاف میں سے کوئی اور آتا ہے فار دا ٹائم بینگ، تو اپوزیشن کو بھی اس کے اوپر تھوڑا سا قبول کر لینا چاہیے، لیکن اس کے بعد اگلے الیکشن کے بارے میں کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ وہ کب ہو رہا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔